کفار کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے عقائد اور نظریات اور رواجات کی یہ نفی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی کوئی ایسی مافوق الفطرت مخلوق تو نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کرے۔ ہم انسان ہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو انسان ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، گرمی سردی محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم انسان ہیں، ایک ہمارے جیسا یہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، کیسے رہنمائی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پر جدی پشتی جو 500-400 سال قدیم سے ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں اسے چھوڑ دیں تو گویا یہ صدیوں جو ہمارے اجداد تھے یہ گمراہ رہے، اور یہ ایک آدمی جو ہے یہ سچا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو کوئی فوق الفطرت مخلوق ہوتی، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی انسانوں سے بالا تر مخلوق ہوتی، وہ بات کرتی کہ میں نبی ہوں تو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نبی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی۔ تو 1.25 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء دنیا میں سے گزرے، ان کے حالات و واقعات موجود ہیں، قدیم کتابیں موجود ہیں، قدیم کتابوں کے عالم موجود ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو کہ آپ سے پہلے جو نبی بھیجے گئے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ جتنے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے وہ بھی تو انسان تھے۔ یہ شرف صرف انسانیت کو عطا ہوا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہوتی ہے، کسی دوسری مخلوق کو تو یہ شرف ہی نہیں ملا۔ پھر اگر کوئی دوسری مخلوق ہوتی، بالفرض اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتہ رہتا تو اس کی بات کون سنتا، اسے دیکھتا کون؟ پھر وہی مسئلہ آ جاتا کہ وہ انسانی روپ میں آتا، انسانی لباس پہنتا، انسانوں میں رہتا، انسانوں سے باتیں کرتا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو کہتے یہ بھی ہم جیسا ہی انسان ہے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ اور اگر فرشتہ رہتا تو اسے دیکھتا کون، اس کی سنتا کون، سمجھتا کون؟ تو یہ تو ایک فضول سی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ شرف انسانیت ہی ہے۔ کفار کا یہ خیال تھا کہ نبی ہونے کے لیے انسانوں سے بالا تر کوئی اور دوسری مخلوق ہونی چاہیے جسے انسانی ضرورتیں اور انسانی حاجات نہ ہوں۔ شیطان نے اس گمراہی کو دوسری صورت میں پلٹ دیا ہے۔ اب لوگ ایک عجیب تماشا ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تو قائل ہیں، بشریت کے قائل نہیں کہ نبی بشر نہیں۔ تو بات تو ایک ہی ہو گئی، بشریت کا انکار کریں گے تو نبوت کا انکار بھی لازم آئے گا، کیونکہ کوئی فرشتہ تو نبی ہوا نہیں۔ ہم بشریت کا انکار ہمارے عہد کے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہوتے ہیں، ہم بشر ہیں، نبی بھی ایسے ہی بشر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر فرد کی بشریت اپنی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، انسان ہے، بشر ہے، لیکن انبیاء کی بشریت اپنی ہوتی ہے اور بہت منزہ، بہت پاکیزہ، بہت لطیف ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر البشر ہیں، معراج بشریت ہیں۔ اب بدن تو سب کے ایک جیسے ہیں، ہمارے بھی، انبیاء کے بھی، صحابہ کے بھی، اولیاء کے بھی، صلحاء کے بھی، لیکن معراج پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کوئی اور کیوں نہیں گیا؟ آپ کا وجود عالی بھی اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا لطیف تھا کہ جہاں روحوں کا پہنچنا بغیر انعامات الہی کے ممکن نہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جن کی روحوں کو یہ سعادت نصیب ہو، وہاں حضور کا جسم مبارک تشریف لے۔ اب جسم ہمارا بھی ہے، جسم حضور کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم بجائے یہ ماننے کے کہ آپ کا جسم مبارک بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ہم یہ کہنے لگے کہ آپ کا جسم ہے ہی نہیں، ہمارا تو جسم ہے، حضور کا نہیں ہے؟ تو یہ کیا بات ہے؟
ہم بشر ہیں، حضور بشر نہیں ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ بایمانی حضور کو نور ماننا کہ حضور کی ذات کے ساتھ ہی سارا نور ہدایت وابستہ ہے، اور آپ ہی وہ سورج ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے افق اعلیٰ پہ قائم ہے، اور آپ ہی کے تو پھیل دنیا میں نور پھیل رہا ہے، ہدایت کا نور، اللہ کے قرب کا نور، اللہ کی عبادت کا نور، اللہ کی معرفت کا نور، یہ تو درست ہے۔ اب اسے خلط ملط کر دینا کہ حضور بشر ہے ہی نہیں، سرے سے نور ہے، تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرف بشریت ہی ہے کہ اسے اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا۔ اور انسان اشرف المخلوقات محض اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے معرفت باری کا شعور اللہ نے عطا فرمایا، اسی لیے دوسری کسی مخلوق میں نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے۔ تو فرمایا ان سے کہو کہ پہلی امتوں کے علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھ لو ان کے انبیاء کیسے تھے، کیا وہ انسان نہیں تھے، کیا وہ بشر نہیں تھے؟ تو ہم نے جب بھی کوئی نبی مبعوث فرمایا الا رجالا، یہاں اس بات کی بھی نفی ہو گئی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے انسان نہیں فرمایا، مرد فرمایا ہے کہ جہاں بھی نبی مبعوث ہوا وہ مردوں میں سے ہوا، انسانوں میں سے ہوا، عالم بشریت میں سے ہوا۔ نبی انسانوں میں سے اس لیے تھے کہ اگر فرشتوں کو نبوت عطا ہوتی تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ تو فرشتے ہیں بھئی، آپ ساری رات جاگ بھی سکتے ہیں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ روزہ پورا مہینہ رکھیں تو آپ نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، آپ تو فرشتے ہیں۔ کون اتباع کرتا؟ اگر فرشتہ ہوتا نبی تو فرشتے کو دیکھتا کون، اس کی بات کون سنتا؟ پہلے تو لوگوں میں یہ استعداد پیدا ہوتی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے۔ تو دعوت اللہ تو زیادہ کفار کی طرف ہوتی ہے، تو اب رواج ہو گیا کہ مسلمانوں ہی کو دعوت دیتے ہیں۔ مسلمان اتنے گر گئے ہیں کہ اب ایک دوسرے کو ہی دعوت دے۔ دعوت اللہ تو ہوتی ہے جو غیر مسلم کو دی جائے، اور یہی سنت انبیاء ہے۔ کوئی نبی یا خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کسی مسلمان کے گھر تبلیغ کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ بڑے بڑے کافروں، بڑے بڑے کفار کے سرداروں، کفار کے میلوں میں تشریف لے گئے، کفار کی آبادیوں میں تشریف لے گئے کہ تبلیغ ہوتی ان کے لیے ہے جن کا اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں، ان کو دعوت اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف دی جائے۔ تو یہ مزید اللہ کا احسان ہوا کہ لوگوں کو یہ اعتراض نہیں کہ نبی جو کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے، نبی تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی بھی انسان ہے، اس کو بھی دکھ سکھ ہوتا ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ساری انسانی ضرورتیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ان کو بیلنس رکھ کر اللہ کی اطاعت پہ ساری عمر چلتا ہے تو دوسرا بھی چل سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی زندگی اتنی عامیانہ ہوتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہم نے یہ تماشا بنا لیا ہے، ایک ہم نے گھڑ لی ہے بات کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا اور وہ کھاتے پیتے نہیں اور گھاس کھا کر گزارا، وہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ نہیں، جتنا کوئی ولی بھی کامل ہوتا ہے اتنی اس کی زندگی عام آدمی کی طرح ہوتی جاتی ہے، اور یہی سنت انبیاء ہے۔ سب سے زیادہ عام آدمی جیسی زندگی اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، اسی لیے ہر آدمی پر حضور کا اتباع فرض ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھے لکھے اتباع کریں یا صحت مند اتباع کریں یا تکڑے تکڑے اتباع کریں، نہیں، ہر آدمی پر اس لیے فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک بالکل عامیانہ سطح پر تھی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بیٹھنا رہنا، جاگنا، دوستی دشمنی، جو آپ کا طرز عمل جو حیات عالی میں تھا وہ بالکل ہر بندہ اس جیسا طرز عمل اختیار کر سکتا ہے۔ اولیاء کی عظمت بھی یہ ہے کہ واقعی ان کے پاس ولایت الہی ہو، مراقبات ہوں، اللہ کی طرف سے انعامات ہوں،
لیکن عام آدمیوں میں ان کی تمیز نہ ہو سکے، عام آدمی جس اپنی طرز حیات پہ رہتے ہیں وہی فرد نظر آئے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ اور بے ہوش ہو جانا، بے خبر ہو جانا، امور دنیا سے الگ ہو جانا، یہ کمزوری کی دلیل ہے، یہ انبیاء کو نہیں ہوئی۔ کسی نبی پر شکر غالب نہیں آیا۔ شکر ہوتا ہے حواس کا جاتے رہنا، کسی ایک سمت سے بھی جاتے رہنا شکر ہے، اور سارے جاتے رہنا بھی شکر ہے۔ تو اس طرح سے یہ بے ہوشی انبیاء پر نہیں آئی، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمزوری کی دلیل ہے کہ حالات سے مغلوب ہو کر ایک طرف کے ہو رہے اور باقی ساری دنیا چھوٹ گئی، تو یہ کمال کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اولیاء میں کوئی اس طرح ہو گیا تو یہ اس کی کمزوری تھی، ورنہ اولیاء کاملین بھی اس طرح رہتے ہیں جس طرح عام لوگوں میں ان کی تمیز نہیں ہو سکتی، سوائے اہل نظر کے کوئی نہیں پہچانتا۔